الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما أراه بالفناء والعدم كما كان عزا شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار برادران ایمانی جتنا ہی خراج تحسین اس مومنین کو پیش کی توجہ کم ہے کہ اللہ نے انہیں خوش قسمت اور سعادت مند لوگن تو اب شمار فرمائے یقیناً خالق کبریا نے آئمہ خدا علیہ السلام کے ذریعے وسیلے نازل ارشاد فرمایا کہ میں خدا ماہ مقدس دی اپنے حضرت انسان کو مہمان بنانا چاہوں سبحان اللہ تساں اللہ دے گھر موجود ہو یا اپنے گھر موجود ہو کسی گلی کوچ موجود ہو اس ماہ مقدس اتنا خیال لاوے کہ تساں مہمان خدا اور یقیناً وہ کریم اللہ میزبان ہے حضرت انسان دے چوگردوں اللہ دی رحمت وس رہی سبحان اللہ اس دی مغفرت بے پناہ وس رہی ہے اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو اپنے دسترخوان تے بلا کے رہی انسان واسطے حجابات ہٹا کے رہی جنت کو سجا چھوڑائے جہنم کو بجھا چھوڑائے ان کیوں نہیں جو خالق کی کبریا نے جنت دے دروازے کو کھول دیتا ہے جہنم دے دروازے کو بند کر دیتا ہے اور خالق کی کبریا نے حضرت انسان دے ازلی دشمن شیطان کو زنجیرہ دے نال جکڑ لیتا ہے تاکہ میرا بندہ میرا قرب حاصل کرنا چاہے تو وہ دشمن انہیں رسمے دے ابود روڑے اور نہ اٹکاوے دیکھو یہ اللہ کا کرم اس واسطے اس ماہ مقدس دا ہر اشرا اپنی اپنی جگہ دے بڑا بے عمیق ہے بڑا محترم ہے بڑا معظم ہے مختلف قسم دے انعامات نال پر اشرے اللہ نے اپنے مہمان کو اس واسطے پیغام دیتا ہے وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ اگر میری رحمت دا مشتاق ہے اندے نال محبت رکھ دے رحمت میری پہلے دیہاں دنی تیرا استقبال اور خدا شاہد ہے کہ ائمہ خدا علیہ السلام دی زندگی فرامین ارشادات فرمودات اگر مطالعہ کریں تا احسن انداز نال حضرت انسان اپنے پاکیزہ دل اور اللہ نے جڑی آئے نور بھریاں نگاہاں نصیب فرمائے تو بڑے آسانی نال تلاش کر سکتے فقط رحمت استقبال نہیں کر رہی بلکہ اللہ این دہدیاں دے ہر حضرت انسان تے بارش دے قطرات دی طرح اپنی رحمت کو برسانی ہے یہ حضرت انسان دی اپنی کتنی سعادت مندی ہے کتنا خلوص ہے کتنا ہی وہ اللہ دی رحمت کو پسند کرے ہے اور کتنا ہی حصہ دا وصول کر سکتا ہے تو اس واسطے یاد رکھنا ہے پہلا دہاقہ
اللہ نے اپنی رحمت نال پر کر چھوڑے، خاص کر چھوڑے۔ اے حضرت انسان مومنین یقین ہو سکتا ہے اللہ رحمت کو بن رہا ہوئے اور جیدہ امام علی حیدر کرار اور جیدہ حضرت انسان اتنا عظیم ہوئے، میں طالب علم کیوں نہ آقا عظیم کیوں انسانی ہو سکتا، جے کو نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی جناب زہرا کیونکہ میں ایک جمعہ عرض کی تھے، یہ جمعہ کی مناسبت ہے نا، دیکھو یہ بی بی صاحب ایمان نال آزادار نال ماتمی نال زیادہ بنی جملہ جیڑے جیڑے دل دے وچ حسین وسدا ہے، یہ نبی دی دختر نیک اختر حسنین کریمین دی امڑی اور جناب علی المرتضی دی زوجہ اتنی بے قرار نظر آتی ہے۔ دیکھو اگر کوئی حضرت انسان مظلوم کربلا دی ذری تے پہنچ ونجے قسم با خدا جب تک مومن ذریعے مظلوم کربلا دے وچ رہندے جناب بی بی دیا نگاہیں اس مومن کو دے دیا رہے محمد پر بلاتا سلوات فقط بی بی نگاہ کرم مومن تے نہیں کرے گی بلکہ اس واسطے استغفار کرے گی دادا۔ اس واسطے آ گئیاں بڑے ہی سعادت مند لوگ، اللہ نے پھر ایسا رمضان نصیب فرمایا جن کا پہلا عشرہ رحمات دے نال پورے، اب دوسرا اوسط مغفرہ غور کرنا، یہ دوسرا عشرہ شروع ہوئے اپنے گناہات جتنا نادم ہو سکتا ہے نادم ہو تاکہ اللہ انہاں 10 دن دے دے جڑا بخشش اور مغفرت کا مہینہ قرار دیتا ہے، انہاں 10 دنوں دے وچ تیرا شمار سعادت مند لوگاں تک ہوئے، لیکن کہیں اور درجے اور گروہ دے نال تیرا شمار وہ کون ہے؟ وہ بدبخت ہے، وہ رذیل انسان ہے۔ اس وجہ سے پچھلے جمعے عرض کی تھا امام جعفر السلام فرمائیں اگر ماہ رمضان کوئی حضرت انسان پاکند ہے پھر بھی اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کرا سکتا، تمام امام وہ صدر دے دیا کہ بدبخت ترین انسان، یہ رذیل انسان ہے۔ اللہ نے یہ کو مغفرت والا مہینہ، توبہ والا مہینہ، رحمت والا مہینہ، جہنم دی آگ کو ٹچن والا مہینہ بھی نصیب فرمایا، اپنے آپ کو نہیں بخشوا سکتا، مومنین کسی اور واسطے نہیں، امام تین علی والے واسطے جملہ آخریت مولا فرمینے نائے بدبخت اگر اس رمضان جیسے مقدس مہینے تو اپنے آپ کو نہیں بخشوا سکتا نا، بس اللہ کو دعا مانگ کہ اللہ آئندہ رمضان تک تے موت نہ لے۔ ماخوذ امام فرمایا یہ پائے 11 مہینے میں صادق سچا امام تے کو دس رہا تو جتنا روے جتنا اللہ کو پکارے گناہ میں تخفیف تو ہو سکتی ہے مگر تیری بخشش فرمایا اللہ نے اپنی بخشش کا مہینہ رمضان المبارک ہوں قرار دے لعلکم تتقون تاکہ رہیں یہ بسیدہ گناہ والا لباس اتار کے رہیں تو تقوی والا لباس زیب تن اور ضرور یہ گل کرن واسطے روح آدھے روح کے رہی برادرانی ایمانی ذرا کچھ غور و خوض کر کے دا یہ سارے معاشرے دی عادت ہے جنہیں سے روزہ دار ہو تو بس ڈھیر ساریاں چیزیں سارے گھر میں پکڑی روزہ
تے کو باتا حارت پڑھانا ہے، بھوک دا احساس دیوانا ہے، زیادہ کھامن دا درس دیوانا نہیں ہے۔ مثلا روزہ ہوئے پتہ نہیں کیا لمبی لسٹ انسان وہ تیار کریں دے، میں برادرانی ایمانی روزہ نہیں شاید نا، نہایت معذرت نا، روزہ انسان کو صاحب تقوی بنے دے، ایک ایسا روزہ ہے 10 دشا پاک دیا نا، آئمہ خدا علیہ السلام نے روزہ رکھا کے نہیں تے کو اسراف تو بچاونا چاہنے تے کو یہ آکھنا چاہنے اے زیادہ ڈشہ تیار کرنا نا، یہ تیرا کیسا روزہ ہے، اس روزے دے ذریعے اللہ تے کو غربا دی طرح متوجہ کرنا چاہتا، اللہ تے کو مساکین لوگاں دی طرح متوجہ کرنا چاہتا، اللہ رب العزت روزے دے ذریعے تے کو بے وفادان دے حقوق دی ادائیگی دی طرح متوجہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت این ماہ مقدس دے روزیاں دے ذریعے پسے ہوئے طبقات دی طرف تے کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ذرا تو بھی تھوڑا کھا کے رہے، تھوڑا پی کے رہے، ذرا احساس کر کہ حضرت مولا نے فرمایا الفقر الموت، فرمایا نہیں کہ غریبی موت ہے، اس بھوک دے ذریعے تا احساس کرنا ہے وہ کہ میں بھوکے سامنے میں، اس تس دے ذریعے تا احساس کرنا ہے کہ وہ نادار غریب لوگ کی میں زندگی بسر کریں، تاکہ اللہ سب صحیح مانے این اسراف تو بچن دی، اور روزے دی کم کھاون کم پیون، اور انہاں چیزاں کو بچا کے رہیں غربا مساکین تک پہنچاون دی، اللہ سارے کو سعادت نصیب فرمائے۔ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔